بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا کے بعد ہمارے پاس ہے باب الحقوق، بک کا یہ پیج بنتا ہے 216۔ تو حقوق میں بعض چیزوں کا ذکر ہے، مسکن، منزل، دار، بیت وغیرہ، ان کی الگ الگ ڈیفینیشن ہیں۔ تو اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب اب کسی نے کوئی چیز خریدی تو بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کا الگ سے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عرف کے لحاظ سے اس مبیع کا، اس جو خریدی جانے والی چیز ہے اس کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہیں، الگ سے ان کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی نے گھر لیا تو اب وہ کہے گی میں لاک اتار کے دوں گا، جو دروازے میں ڈور لاک لگے ہوئے ہیں سارے، یہ نہیں میں نے بیچنے، تو ظاہر ہے اس سے دروازہ خراب ہوتا ہے، اور ویسے بھی اس کو عرف میں اس کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھا جائے گا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا الگ سے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی گھر بیچے تو فرنیچر اگر کسی نے ساتھ بیچنا ہو تو اس کو بتاتے ہیں، وگرنہ فرنیچر شامل نہیں ہوگا، فریج وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ شامل نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ان کا الگ الگ ان کی ڈیفینیشن ضروری ہے کہ منزل اگر بیچیں گے تو پھر کیا ملے گا، دار بیچیں گے تو پھر کیا ملے گا۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے ہے وہ حق ہے، یعنی حق کہتے کس کو ہیں؟ تو حق، حقوق اس کی جمع آتی ہے، اور معنی اس کا ہوتا ہے ثواب، یعنی کسی چیز کا درست ہونا، اور ضد الباطل، باطل کا یہ الٹ ہے۔ حق ریالٹی اور باطل اس کا الٹ، یعنی کسی چیز کا غلط ہونا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے حق کہتے ہیں الثبات الذی لا یجوز انکارہ، کہ اتنی کوئی پختہ چیز جس کا انکار کرنا جائز نہ ہو۔ مثلا ہم کہتے ہیں اسلام دین حق ہے، تو مطلب کیا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے کہ اگر کسی کو بھی اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے یا تو وہ الگ بات ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد، اور ہمارے یہاں پہ اس باب میں حق کا مطلب کیا ہے کہ مثلاً اب چیزیں، کوئی چیز بیچ رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے، تو اب گھر کا دروازہ، چابیاں، وہ ایسی بیع کا حق ہے کہ وہ اسی میں شامل ہوں گی۔ اگر کوئی کہتا ہے میں گھر بیچ رہا ہوں، لاک نہیں بیچ رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، اس کا انکار ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ یوز ہوتا ہے الصدق۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے خلاف الکذب، یعنی جھوٹ کا الٹ سچ، سچ کو صدق کہتے ہیں، ٹروتھ ہو گیا۔ اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے مطابقت الکلام للواقع بحسب اعتقاد المتکلم، متکلم کے اعتقاد کے مطابق کلام کا واقعہ کے مطابق ہونا، اس کو کہتے ہیں صدق، اگرچہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میرے سے کسی نے پوچھا کہ باہر بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو میں میں 10 منٹ پہلے باہر سے آیا تھا تو میں نے کہا ہاں یار بارش ہو رہی ہے، اور مجھے لگا یار کہ ابھی 10 منٹ پہلے ہو رہی تھی، ابھی بھی ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے بارش ہو رہی ہے، لیکن اصل میں وہ بارش رک چکی ہو، تو یعنی اصل کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اعتبار ہے کہ متکلم اگر اس کو جان بوجھ کے غلط کہے گا تو وہ جھوٹ ہے، اگر جان بوجھ کے غلط نہیں کہے گا تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ویسے اس کو سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ تو یہ حق اور صدق میں فرق بھی بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے، اور یہ اہم بھی ہیں۔ یعنی حق کہتے ہیں ایسی کوئی پختہ چیز جس کا انکار نہ کیا جا سکے، اور صدق جھوٹ کا الٹ ہے، یعنی کہ سچ، اور ڈیفینیشن اس کی کہ کلام کا واقعہ کے مطابق ہونا، متکلم کے اعتقاد کے مطابق۔ اس کے بعد مسکن ہے، مسکن کی جمع مساکن آتی ہے، اور سکن المکان کہتے ہیں اذا اقام فیہ واستوطنہ، جب کوئی آدمی کسی جگہ کو اپنا وطن بنا لے۔ اور اس کی جو اصل ڈیفینیشن ہے حق اور صدق کا، یعنی لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں ان کا جو صرف اصطلاحی معنی ہے وہ دیکھیں گے ہم۔ المسکن کا معنی المنزل الذی یستقر ویبیت فیہ، کہ مسکن عام طور پہ وہ ہوتا ہے کہ ایسا گھر جس میں انسان رہ سکتا ہے اور عام طور پہ رات گزارتا ہے، جس میں اس کو ہم مسکن کہتے ہیں، رہنے کی جگہ۔ ہاسٹل کو سکن کہہ دیا جاتا ہے، ہاسٹل میں انسان رہتا بھی ہے، رات بھی گزارتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد منزل، اس کی جمع منازل آتی ہے،
اور اس کو کہتے ہیں کہ بیتن یشتمل علی عدت حجرات، کہ ایسا گھر جو کئی کمروں پر مشتمل ہو، یعنی اس میں یعنی مسکن جو ہے وہ گویا کہ منزل ایک بڑا گھر ہو اور مسکن کے تھوڑی بہت رہائش، کسی نے ایک روم لے لیا مری جا کے رہنے کے لیے، فیملی کے ساتھ گیا ہے 2 دن کے لیے، اور منزل جس میں مثلاً کہ بیڈ روم الگ ہے، ڈرائنگ روم الگ ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو منزل کہیں گے۔ اور دار اس کی جمع دیار آتی ہے، اور دار کا معنی ہوتا ہے کہ ما یدار علیہ الجدار، کہ جس کو مطلب جس کی باؤنڈری ہو، ویشمل مسکن الانسان و توابعہ من مسکن حیوانہ و کنیفہ و نحو ذالک، کہ یعنی کہ دار جو ہے وہ منزل سے بھی بڑا ہے، گویا کہ سب سے پہلے مسکن کہ تھوڑی کم عرصہ رہنے کا کوئی جگہ، جیسے مری میں کسی نے کوئی روم وغیرہ لے لیا، منزل ایسا گھر جس میں کئی کمرے ہوں، اور دار اس سے بھی بڑا کہ جس میں انسان کے رہنے کے لیے بھی جگہ ہو اور جانور باندھنے وغیرہ کے لیے بھی جگہ ہو اور اس کی ضروریات کی ساری چیزیں ہوں، تو وہ دار ہوگا۔ یعنی یوں ان کی ترتیب ہوگی: مسکن، منزل اور دار۔ اس کے بعد ہے کہ بیت کا معنی ہوتا ہے بات یبیت، رات گزارنے کو بیتوتا رات گزارنے کو کہتے ہیں۔ اور المسکن مطلقاً للانسان والحیوان والاشیاء، کہ کہتے ہیں کہ یعنی انسان، حیوان اور جو بھی جس کے بھی کوئی جگہ ہو اس کو بیت کہہ دیتے ہیں ہم۔ اور اصل اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہی ہوگی کہ المکان المسقوف، ایسا چھت والا مکان، الذی یأوی الیہ المرء عادۃ للنوم او الراحہ، کہ عام طور پہ جہاں انسان آرام کرنے کے لیے اور سونے وغیرہ کے لیے جاتا ہے اس کو ہم بیت کہتے ہیں۔ تو یعنی فرق ان میں بعض اوقات یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں فرق کیا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں۔ اب بیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان رات گزارتا ہے جس گھر میں، اس کو بیت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح مسکن میں بھی ہم نے یہ کہا تھا جہاں پہ رات گزارتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسکن اور بیت میں پھر فرق یہ ہوگا کہ مسکن میں بعض اوقات صرف رہنے کے لیے بھی انسان، اب ہاسٹل میں انسان رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا یہ دل ہو کہ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اپنی بیوی کو لے آؤں اور یہاں میں اپنی بیوی کو بھی رکھوں تو وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بیت جہاں پہ خاص، جہاں پہ گھر کی خواتین ہوں، بندہ بالکل آسانی سے رہ سکے، اس کو بیت کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ غرفہ آتا ہے، اور غرفہ کے ساتھ ہی ایک لفظ ہے حجرہ۔ غرفہ ویسے تو یہ دونوں ہی کمرے کو کہتے ہیں، لیکن غرفہ اس کمرے کو کہتے ہیں جو اوپر والی، مطلب گراؤنڈ فلور پہ نہ ہو، پہلے فلور پہ ہو، دوسرے فلور پہ ہو، اس کو ہم اپر فلور پہ جو بھی روم ہوگا اس کو غرفہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ذکر ہے کہ غرفاً تجری من تحتها الانہار، کہ جنتیوں کے ہاں ایسے کمرے ہوں گے جنتیوں کے پاس جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہوں گی۔ تو نیچے سے نہروں کا یہی مطلب ہے کہ جیسے ہم اوپر کسی مطلب سیر کے لیے جائیں تو جہاں پہ کسی اوپر کی منزل کا کمرہ لے لیں تاکہ وہ دریا کا ویو اچھے سے آ رہا ہو، تو اس کو غرفہ۔ اور حجرہ کہتے ہیں کہ جو گراؤنڈ فلور پہ ہمارے پاس کمرہ ہوتا ہے اس کو، کہ کل منزل محوط علیہ، کہ ہر کمرہ، ہر گھر جس کی 4 دیواری ہو اور گراؤنڈ فلور پہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو بے ادبی کرنے والے لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کو کمروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے تھے۔ تو اب حجرات کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ گراؤنڈ فلور پہ تھے۔ اس دور میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں۔ اس کے بعد ہے جی صحن اور ساحہ، یہ ایک ہی چیز ہے، صحن کو کہتے ہیں، ساحہ بھی صحن کو کہتے ہیں۔ اور اس کا صحن الداری و صحن الخان، سرائے، خان سرائے کو کہتے ہیں، یہ جو مثلا مسافر خانہ وغیرہ، اس کا جو ایک صحن وغیرہ ہوتا ہے، گھر کا صحن وغیرہ۔ الرحبہ اب الساحہ فی وسطہ، یعنی گھر کے جو درمیان میں ایک صحن بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کو وسط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے لوگ پردے وغیرہ کا خیال کیا کرتے تھے کہ صحن ہو وہ گھر کے بالکل درمیان میں ہو، تاکہ جو سائیڈ کے گھروں والے ہیں ان کی نظر نہ پڑے۔ آج کل تو وہ بالکل سامنے رکھا جاتا ہے، یعنی وہ کلچر بدلتا جا رہا ہے، لیکن پہلے ابھی بھی بعض دیہات میں ایسا ہوتا ہے کہ یعنی چاروں طرف بلڈنگ ہوگی اور درمیان میں صحن ہوگا،
یعنی وہ ایک ہی گھر میں چاروں طرف اپنے ہی رومز ہوں گے اور درمیان میں صحن ہوگا، تاکہ باہر سے کوئی دیکھنے والا اگر اپنی چھت پہ کوئی ہمسایہ چڑھے تو وہ جو گھر کی خواتین ہیں وہ اپنے کیجول ماحول میں کپڑے دھو سکیں، باقی معاملات سر انجام دے سکیں۔ تو صحن کا مطلب کہ صحن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد مطبخ طبخ کھانا پکانے کو کہتے ہیں، تو کچن کو مطبخ کہہ دیتے ہیں۔ مکان و اعداد الطعام اب انسجاجی ہی، کھانا تیار کرنے کی جگہ، اس کو ہم مطبخ کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہے الکنیف۔ کنیف کہتے ہیں کہ الساتر والحافظ، کہ وہ چیز جو انسان کی حفاظت کرے، انسان کو پردے دے دے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یعنی مثلا جس کو اردو میں ہم چھپر وغیرہ کہہ دیتے ہیں، یعنی کیسے اس کو ادا کیا جائے کہ بھینسوں کے اوپر بھی بعض اوقات صرف جو ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ترپال سی لگا دی جاتی ہے، اسی طرح گاڑی کھڑے کرنے کے لیے اگر پراپر گراج نہ بنا ہوا ہو تو یعنی دھوپ سے بچنے کے لیے تھوڑی سی جو ہم جگہ ایسے بنا دیتے ہیں بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے، اس کو کنیف کہہ دیتے ہیں۔ الساتر والحافظ یعنی کہ جو انسان کو چھپا لے اور حفاظت کرنے والے ہو۔ وَيُسَمَّى التَّرْسُ كَنِيفًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ، یہ آگے اضافی ہے۔ اور اس کے بعد حائط آتا ہے۔ حائط وال کو کہتے ہیں، دیوار کو، اس لیے کہ وہ گھیر لیتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے حصہ۔ اس کے بعد الظلہ، ظلہ ہم شیڈ کو کہتے ہیں، تو یعنی سایہ دینے کی جگہ۔ کنیف اور ظلہ تقریباً سیم ہی ہے۔ المظلہ وکل ما اظلک، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو سایہ فراہم کرے اس کو ہم الظلہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی السقیفہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں وہاں پہ مروی ہے کہ جو بیعت کا سلسلہ ہوا تھا وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں ڈیرے استعمال ہوتے ہیں تو حجرے استعمال ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک ایسے چھاؤں سی کر دی جاتی تھی، اس کو ظلہ اور سقیفہ کہتے ہیں۔ اور مرافق کا مطلب ہوتا ہے حقوق الدار، یعنی کہ مرافق وہاں گھر کے جو اضافی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا ایک گھر میں بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، اس کے ساتھ جو لابیز وغیرہ ہیں، جو اس قسم کی چیزیں ہیں، ان کو مرافق کہہ دیا جاتا ہے۔ دہلیز ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، کوریڈور جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، کہ جمع اس کی دہالیز آتی ہے۔ الممر الواصل بین الباب والدار، کہ ایسے گزرنے کی جگہ جو گھر اور دیوار کے درمیان کو ملانے والی ہو۔ مثلا یہ جو پرانے ہندوؤں اور سکھوں کے بعض گاؤں میں گھر بنے ہوئے ہیں، ان میں گھر کے جو مین دیوار ہے وہ بہت موٹی قسم کی ہوتی تھی جو دیوار ہے، اور تاکہ دروازے سے پہنچنے سے پہلے اگر کوئی بندہ وہاں پہ رکنا چاہے یا کوئی چھاؤں اس میں بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکے، تو اس کو کہتے ہیں دہلیز۔ اردو اشعار میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا محبوبہ کا جہاں پہ تذکرہ ہے۔ تو دہلیز مطلب کہ گھر کے انٹر ہونے سے پہلے کا جو بالکل اس سے متصل جو ایریا ہے اس کو دروازے کے ساتھ کا اس کو دہلیز کہہ دیتے ہیں۔ استبل ایک جانور وغیرہ باندھنے کی جگہ، وہ مأوى الدواب، جانور وغیرہ باندھنے کی جگہ، اس کو استبل کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں باب الحقوق میں یہ ڈیفینیشنیں اہم ہیں جو لکھوائی ہوئی ہیں، جو پیپر میں آئیں گی۔ اور اس کے ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آخری دن ہم نے دیکھی تھی کلاس میں، لیکن وہ پیپر میں تو نہیں آئیں گی، لیکن اس کے باوجود اس کو ہلکا سا صرف دیکھ لیں۔ ایک السلم ہے ہمارے پاس، ایک صرف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ ہے، کفالہ ہے، اور بیع الدین بالدین وغیرہ۔ تو سلم کہتے ہیں ہم کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ آپ یہ چیز پیسے لے لو مجھ سے، جو گندم وغیرہ ہے وہ مجھے 3 ماہ بعد دے دینا، تو پہلے سے بکنگ کروا لینا کسی چیز کی اور پیسے دے دینا، اس کو بیع السلم کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اور یہ جو اسلامک بینکنگ ہے اس میں یہ سلم، استثناء وغیرہ یہ جو فائنینشیل ٹولز کے طور پہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سلم کے بعد ہمارے پاس جی صرف۔
صرف کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنسی کا کرنسی کے ساتھ تبادلہ کرنا، مثلاً سونے کا سونے کے ساتھ تبادلہ کیا جائے، چاندی کا چاندی کے ساتھ، اصل جو کرنسی ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اسی طرح اگر پیسوں کا پیسوں کے ساتھ تبادلہ کیا جائے تو اس کو بیع الصرف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ بیع العین بالعین آ جاتا ہے کہ ایک چیز کا عین چیز کے ساتھ تبادلہ کرنا، مثلاً گندم دے کے چاول لے لینا یا فریج بیچ کے اوون لے لینا، اس کو کہہ دیتے ہیں بیع العین بالعین۔ اس کو بیع المقایضہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بیع العین بالدین بھی ہوتا ہے کہ عین کا تبادلہ دین کے ساتھ کرنا، مثلاً پیسوں کے ساتھ کوئی اور چیز لے لینا۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بیع ہوتی ہے، پیسے کے بدلے میں رجسٹر خرید لینا، بکس خرید لینا، اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے اینڈ پہ ہیں کہ کفالہ اور حوالہ، یہ دو ہیں۔ کفالہ کا مطلب یہ کورٹس میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ضمانت کو کہتے ہیں کفالہ۔ اور جو کفیل بنتا ہے، ضامن بنتا ہے، اس کو کفیل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور وہ کفیل بالمال بھی ہو سکتا ہے، کفیل بالنفس بھی ہو سکتا ہے۔ کفیل بالمال کا مطلب ہے کہ کورٹ کسی بندے کو ضمانت تو دے دیتی ہے، لیکن کہتی ہے کہ اگر اس نے اتنے پیسے نہ دیے تو اس کی ضمانت کون دے گا؟ تو یہ ضمانت ہے پیسوں کی۔ اور کفالت بالنفس بھی ہوتا ہے کہ مثلاً اس بندے کو ہم رہائی تو دے رہے ہیں، لیکن اگر یہ مجرم ڈکلیئر ہو گیا تو پھر اس کو عدالت میں لانا، سزا کے لیے اس کو جیل میں بھیجنا، اس کو اگر سزائے موت دینی ہے تو اس کا کون ذمہ اٹھائے گا؟ تو اس کو کہہ دیتے ہیں کفالت بالنفس۔ اور اسی طرح ایک حوالہ ہوتا ہے۔ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے انتقال، مثلاً کہ پیسے میں نے آپ سے ادھار لیے پیسے، تو آپ نے مجھے وہ ڈائریکٹ پیسے دینے کے بجائے آپ نے مجھے چیک دے دیا کہ بینک سے جا کے لے لو پیسے، تو اب بینک کی طرف آپ نے وہ ان پیسوں کو منتقل کر دیا، گویا کہ آپ نہیں دے رہے، آپ اپنے حصے کے بینک کو کہتے ہیں کہ پیسے دے دو، اگرچہ پیسے آپ ہی کے کیوں نہ ہوں، تو اس کو کہہ دیتے ہیں حوالہ۔ اور آخر میں صفتجہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی یہی مطلب کہ پرانے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں وغیرہ کا خطرہ، ان سے بچنے کے لیے آپ کوئی سعودیہ میں کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے کوئی پرچی لکھوا لی کہ آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق ہو، تو آپ کہیں کہ میں یہاں پاکستان سے جا رہا ہوں تو آپ میرے سے پیسے لے لو اور ادھر جا کے مجھے پرچی لکھ کے دے دو، اس تاجر سے جو آپ کا ایجنٹ ہے اس سے میں لے لوں گا پیسے، تو اس کو صفتجہ وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور لیکن یہ جو ڈیفینیشن آخر میں ہم نے دیکھی ہیں اس کو ویسے سمجھ لیں، یعنی بیع السلم، بیع الصرف اور بیع الدین بالعین، عین بالدین وغیرہ، اور کفالہ، حوالہ اور صفتجہ، ان میں زیادہ محنت کی ضرورت یعنی امتحان کے لحاظ سے نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے والی جو ہیں حقوق، صدق، دہلیز وغیرہ، وہ اچھے سے دیکھ لیں۔